تم نے کبھی خود سے بات کی ہی نہیں، تم نے کبھی خود سے بات کی ہی نہیں تو کس سے کی؟ یہ جو کہتے ہو نا تنہائی میں خود سے جو بھی بات، وہ انجانے میں توجہ میں ہوتی ہے۔ یہ وہی توجہ ہے جسے میڈیٹیشن میں، مراقبے میں ڈھونڈتے ہو کہ توجہ کیسے حاصل ہو۔ نگاہ کی ارتکاز توجہ، ارے حاصل ہے۔ اب اس وقت کی پہچان بتاتی ہوں، تم پہچان لینا۔ اگر پہچان پاؤ، پہچان لوگے، اور یہ مشکل نہیں، ناممکن بھی نہیں، کیونکہ تجھے پیش آتی ہے ہر دن، کسی دن، پھر کسی نہ کسی دن۔ اب سنو، میڈیٹیشن تو تم میں جاری ہے، کسی بھی لمحہ رکتی نہیں، بس پیچھے ہٹ جاتی ہے جس وقت تم اپنے سے باہر بات کر رہے ہوتے ہو، مصروف ہوتے ہو ظاہری کاموں میں، ظاہری باتوں میں اور ظاہر میں نظر آنے والے انسانوں اور چیزوں میں، اور ان ظاہری نظر آنے والی چیزوں میں وہ نہ نظر آنے والی ہستی موجود ہے۔ اس کی سب سے بڑی نشانی تیرے پاس اس کا کلام ہے، اور تو اسے جب پاتا ہے جب خود کلام ہوتا ہے، وہ لمحہ، وہ وقت جب تو خود سے کلام کرتا ہے، تنہائی میں یا لوگوں میں، وہ بات جو تو تجھ سے کر رہا ہوتا ہے۔ کبھی غور کرنا کہ تو خود کو وہی بات بتا رہا ہوتا ہے جو تجھ پہ بیتی ہوتی ہے، پھر بھی دہرا رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ تیرا کسی سے کوئی جھگڑا ہو گیا، لوگوں میں موجود تھا، گھر سے باہر تھا، لڑائی ذرا بڑھ گئی تو لوگوں نے بیچ بچا کروا دیا، بات جیسے تیسے وہاں ختم ہوئی، گھر کو لوٹے۔ اب گھر والوں سے ذکر کر دیا یا نہ کیا، اگر ذکر کیا کہ باہر یہ بات ہوئی ہے تو گھر والے تھوڑا سمجھا بجھا کے تسلی دیں گے۔ وہاں سے اٹھے اور اب پہنچے اپنی آرام گاہ میں یا گھر کے اس کونے میں جہاں تم بستے ہو۔ اکیلے میں کچھ وقت ملا، اب یہ بات جو باہر پیش آئی، خود سے کہنا شروع کیا کہ میرا کیا قصور تھا، اس نے بات غلط کی تھی، میں تو ریڈی ہی نہیں تھا، مجھے توقع ہی نہیں تھی کہ وہ ایسی بات بولے گا، اس نے میرا نقصان کیا اور میرے پیسے برباد کیے، وہ میرے حق میں نہیں تھا، جس کو میں دوست سمجھتا رہا، اس نے میری ہر بات بلا دی، میرا احساس بلا دیا، مجھے دھوکہ دے دیا، میں اس کو معاف نہیں کروں گا، اگین بات بھی نہیں کروں گا۔ اس کو قدر آنی چاہیے کہ اس نے کس دوست کو کھو دیا جو اس کے ساتھ ہر لمحہ مخلص تھا۔ اور اسی طرح کسی معاملے میں کوئی خوشی ملی، کسی دوست کا ساتھ مل گیا، یا کسی سے آنے والی زندگی کا رشتہ طے پا گیا، باہر سے بھی مبارکبادیں وصول ہو گئیں، دوستوں نے بھی وش کیا اور گھر والے بھی خوشی کے کلمات کہنے لگے، اور پھر ان سب سے الگ وہ لمحہ جب اکیلے ہو، تو پھر یہ بات شروع ہوئی دوبارہ سے، دل خوشی سے پھولے نہیں سما رہا، تھینکس گاڈ کہہ رہی ہو، کبھی کہتے ہو کہ مجھے سب مل گیا، بہت خوش ہوں میں، ہر خوشی مجھے مل گئی، میری زندگی کا ہم سفر مجھے مل گیا، میں بہت ہیپی ہوں، اللہ کا شکر، ساری دنیا حسین لگ رہی ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ پہاڑوں کی اونچی بلند چوٹیوں پہ جا کر زور زور سے چلاؤں کہ آئی ایم ان لو۔ تو باہر سے خاموش، تنہائی میں موجود، بنا حرکت ساکت، بس ذہن میں ایک کہانی چل رہی ہے، اور خیال کی زبان یا دبی آواز کے ساتھ یہ باتیں چل رہی ہیں، تو کس کو سنا رہے ہو؟ آخر ایسا کیوں کرتے ہو؟ کبھی غور نہیں کیا کہ تم میں، تمہارے اندر یہ یقین موجود ہے، سب کانشیس میں، لاشعور میں، کہ کوئی موجود ہے جو میری بات سن رہا ہے۔ یہ ہے وہ توجہ کا اصل پوائنٹ، یہ ہے وہ موجودگی جسے چلوں میں ڈھونڈتے ہو، تمہارا اپنا آپ، تمہاری خود کلامی خود سے نہیں ہوتی، یہ کنسنٹریشن ہے،
کائنات کے تمہارے پروردگار کے ساتھ۔ اب ایسا ہو جب بھی آج کل یا پرسوں اس کیفیت میں آؤ جب تم کہ خود سے کسی بات کا اظہار کر رہے ہو، چاہے کسی بھی مقام پہ ہو، گھر کے کسی کونے میں ہو، تو آئینے کے سامنے جا کر بات یہ شروع کرنا۔ جب خود کلامی کرنے لگو تم الفاظ کھو دو گے الفاظ کو، نہیں کہہ پاؤ گے بات، یہی بات جو تم پہ گزری ہوگی۔ ذرا آئینے سے چہرہ ہٹا کر، نظر ہٹا کر پھر بات شروع کرنا، تمہاری خود کلامی شروع ہو جائے گی۔ بس جب یہ مقام ہو اور یہ زندگی میں روز مرہ نہ سہی ایک آدھ دن بعد کسی بھی سچویشن کے حساب سے موقع بن جاتا ہے، اور پھر جب بے اختیار خود کو بتانے لگو یہ سچویشن، تو یاد رکھنا یہ بات کہنے والے تم ہو مگر سننے والا وہ ہے جسے تلاش کرتے ہو۔ اگر تلاش کرتے ہو وہی ہے جو میں سے تو ہے۔ میں نے ایسا کیا، میں نے ایسا کیوں کیا، کسے بتا رہے ہو جبکہ تم جانتے ہو کہ تم نے ایسا کیا، پھر بھی دل ہلکا کرنے کو دہرا دیا خود میں۔ تجھ میں ہی چھپا ہوا ہے وہ، پھر دہراتی ہوں، سمجھ جانا کلام اللہ کی پہچان، اللہ کا کلام اللہ کی پہچان، اور تیری خود کلامی، تیرا کلام خود سے خدا سے ہو رہا ہوتا ہے، تو لاشعوری طور پہ اسے توجہ میں پاتا ہے، تو اس کی توجہ میں ہوتا ہے، بچ کے جا ہی نہیں سکتا۔ اب اس کے بعد اس سچویشن کو ایکسپیرینس کرنا، بہت سے روحانی بند دروازے کھلنے لگیں گے۔